کہا جاتا ہے کہ ڈولفن دنیا کی سب سے ذہین مخلوق ہے۔ کچھ اور جانوروں میں بھی کچھ ایسی خصوصیات ہیں جو انسانوں کو مات دیتی ہیں، مگر اس کے باوجود انسان سب سے زیادہ طاقتور اپنے علم کی بنیاد پر ہے، اور اس علم کا سارا دار و مدار زبان یعنی لینگویج پر ہے۔ اگر انسان میں زبان بولنے کی صلاحیت نہ ہوتی تو وہ باقی طاقتور ترین جانداروں کے سامنے کبھی ٹھہر نہ پاتا اور نہ ہی علم میں اتنی ترقی کر پاتا۔ نوم چومسکی کے مطابق انسان کے دماغ میں زبان سیکھنے کی قدرتی صلاحیت پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ سوچیں اگر ایسا نہ ہوتا تو لینگویج جیسی مشکل چیز چھوٹا سا بچہ بغیر کسی محنت کے کیسے سیکھ سکتا تھا، یا والدین چھوٹے سے بچے کو زبان کیسے سکھا سکتے تھے۔ ایک نارمل بچہ چاہے وہ بالکل کم آئی کیو کا حامل کیوں نہ ہو، پھر بھی وہ 1 یا 2 زبانیں سیکھ ہی جاتا ہے، اور دنیا کا ہر نارمل انسان کوئی نہ کوئی زبان ضرور جانتا ہے۔ مگر کچھ انسانوں میں اللہ نے زبان کے استعمال کی غیر معمولی صلاحیت رکھی ہوتی ہے، جیسا کہ شاعر اور مصنفین۔ شاعری زبان کی سب سے اعلیٰ صرف سمجھی جاتی ہے۔ شاعروں سے بہتر زبان کا استعمال کوئی نہیں کر سکتا۔ شاعر اور مصنفین زبان کی دنیا کے ذہین ترین لوگ ہوتے ہیں۔ ہاورڈ گارڈنر کے مطابق زبان کی بھی مختلف مہارتیں ہیں، یعنی شاعری، تصنیف یا تقریر کا فن مختلف چیزیں ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک اچھا شاعر ایک اچھا مقرر بھی ہو، یا ایک اچھا مصنف ایک اچھا شاعر بھی ہو۔ ہاں، مگر کچھ لوگ ایکسیپشنل بھی ہو سکتے ہیں۔ عام لوگ شاعر، مصنف یا مقرر تو نہیں بن سکتے، مگر زبان کو استعمال کرنا سبھی سیکھ جاتے ہیں۔ مگر کچھ معاشروں میں زبان کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور ادب اور شاعری اور تقریر کے فن کو سیکھنا قابل فخر بلکہ لازمی سمجھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پینٹنگ، موسیقی اور آرکیٹیکچر کے بجائے عرب کے لوگ اپنی جس مہارت پر فخر کرتے تھے وہ زبان ہی تھی، اور یہ قرآن کی زبان ہی تھی جس نے عربوں کے پتھر دلوں کو موم کیا۔ مگر ہمارے ہاں زبان کو کوئی خاص مہارت نہیں سمجھا جاتا، اور نہ ہی شعراء اور مصنفین کو ہم ذہین اور کارآمد لوگ مانتے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو اچھی زبان سکھانے پر کبھی محنت نہیں کرتے۔ حالانکہ آج کل انگریزی زبان بہت اہمیت اختیار کر گئی ہے، مگر ہمارا تعلیمی نظام 90% بچوں کو پراپر طریقے سے انگریزی بھی نہیں سکھا پاتا، اور انگریزی کے علاوہ کسی اور زبان کو سیکھنا ہم ویسے ہی وقت کا ضیاع سمجھتے ہیں۔ یاد رہے، جو بچہ کسی ایک زبان میں اچھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کئی زبانیں سیکھ سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو مؤثر طریقے سے وہ زبانیں سکھائی جائیں۔ ہمارے ہاں کچھ بچے لینگویجز میں بہت اچھے ہوتے ہیں، مگر کیونکہ وہ باقی لازمی مضامین جیسے سائنس یا میتھس وغیرہ میں ایکسل نہیں کر سکتے، اس وجہ سے ان کو نالائق ہی سمجھا جاتا ہے۔ لینگویجز جاننے والا بچہ آخر کم عقل یا نالائق کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر زبان سیکھنے کے لیے بھی تو اچھی میموری ضروری ہوتی ہے، مگر نہ اساتذہ، نہ والدین اور نہ ہی بچے خود اپنی زبان کی صلاحیت کو کوئی ذہانت سمجھتے ہیں، اور نہ ہی بچے کی اس کوالٹی کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لینگویج صرف امتحان میں پاس ہونے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ذہین ترین بچے بھی زبانوں کو غیر اہم سمجھ کر اگنور کر دیتے ہیں۔ میٹرک یا FSC کے ٹاپرز بچوں کو بھی دیکھیں تو اردو، انگریزی، حتیٰ کہ اپنی مادری زبان کی شاعری یا افسانہ نگاری میں بھی نہ تو ان کو کوئی دلچسپی ہوتی ہے اور نہ ہی ان کو اس کی کوئی سمجھ ہوتی ہے، اور کسی ایک زبان میں بھی وہ مکمل مہارت حاصل نہیں کر پاتے۔ جس طرح آپ ریاضی اور سائنس میں بچوں کو محنت کراتے ہیں، اسی طرح زبان سیکھنے کے لیے بھی بچوں پر محنت کریں۔ زبان کے ساتھ ساتھ اگر آپ میں پرسنل انٹیلیجنس بھی بہت زیادہ ہو تو آپ بہترین لیڈر اور بزنس مین بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ وکیل یا مبلغ بننا چاہتے ہیں، یا ٹیچرز اور ریسرچرز بننا چاہتے ہیں، یا یوٹیوبرز، انفلوئنسرز یا موٹیویشنل اسپیکر بننا چاہتے ہیں، تو آپ کو زبان کی سمجھ بوجھ اور الفاظ کا بہترین استعمال کرنا ضرور آنا چاہیے۔ اگر آپ کا بچہ کوئی ایک زبان بھی اچھی طرح بول اور سمجھ سکتا ہے تو اس کو باقی زبانیں بھی سیکھنے میں مدد فراہم کریں۔ وہ ایک ذہین بچہ ہے، اس کو نالائق مت سمجھیں۔ مناسب طریقے سے رہنمائی فراہم کی جائے تو ایسے بچے باقی مضامین بھی بہت آسانی سے سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھتے رہیے اولڈ اسکول۔